رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگان دین و معزز نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عبادت کے لیے عطا فرمایا، اور اس کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائی، اور اس کے حکم کی تعمیل میں روزوں کا اہتمام شروع کیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب روزوں کا اتمام ہو چکا ہے، اور اس کے اتمام پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا اظہار لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو مسرتیں ہیں، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن۔ یہ خوشی تو اس وقت میں ہے جبکہ اس کے روزے کی افطار کا وقت ہو جائے، شام کا وقت ہو گیا، روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، اب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت میں اس کو وہ خوشی اور مسرت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک خوشی وہ ہے جب انسان اپنے رب سے حقیقی ملاقات کے لیے آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی مسرت اور بڑی ہی سعادت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے میسر ہوتی ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں فرمائی۔ یہ خوشی اور ایک مسرت تو وہ ہے جو انسان کو عامت المسلمین کے لیے کھانے پینے کی اور اس وقت میں روزے کے افطار کرنے کی وجہ سے جو کچھ اس کے لیے پابندیاں روزے کی حالت میں تھیں، ان ساری پابندیوں کے ختم ہونے پر اب کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے بڑی مسرت اور بڑی شادمانی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کر کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس وقت میں اس کے لیے حقیقی مسرت اور حقیقی خوشی میسر ہوگی۔ ایک تو ایک عامت المسلمین کے لیے ہے، لیکن شراح حدیث نے ایک دوسرا مطلب بھی یہ ذکر کیا کہ اس کی ایک باطنی اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تکمیل تک پہنچایا، جو اخص الخواص کے لیے یہ مسرت اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے روزہ شروع کیا تھا اور اس روزے کی تکمیل اللہ نے اپنے کرم سے پورا کروا لیا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہونے سے رکا لیا، بچا لیا، اس پر اخص الخواص کو بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔
اسی پر دلالت النص کہیے یا پھر اس حدیث کے معانی اور مطالب پر تدبر اور غور کرنے کے بعد یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جس طریقے سے روزانہ افطار کرنے کے وقت میں روزے دار کو جو خوشی اور مسرت میسر ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر چاہے وہ رمضان کے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، جیسے ہی چاند نظر آ جائے اور شوال کی پہلی تاریخ ہو، جس دن کو عید الفطر کا دن قرار دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا حکم دیا گیا، چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی تقوی و طہارت والا انسان کیوں نہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کتنا ہی جذبہ بھرا ہوا کیوں نہ ہو، آج اس کے لیے اس کی طبیعت یہ چاہتی ہو اور اس کے جذبات اور اس کی امنگیں یہ اٹھتی ہوں اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہو کہ مجھے آج بھی روزہ رکھ لیا جائے اور آج بھی میں روزے کے ساتھ میں رہ جاؤں، شریعت اس کی اب اسے اجازت نہیں دیتی ہے۔ آج کا دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لہذا اس دن روزہ حرام قرار دے دیا گیا اور اس دن خدا کی مہمان نوازی کے قبول کرنے کا حکم دیا، لہذا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے ہی کے ترک کرے اور اس خوشی میں وہ شامل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت کو اور اس کی مہمان نوازی کو قبول کر لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ عید الفطر کا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہے، آج روزہ رکھنا حرام ہے، آج مسرت اور خوشی منائی جائے۔ اور عزیزان گرامی اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوشی کی ابتدا بھی دیکھیں، اوروں کی طرح اور مذہبوں اور قوموں کے تہواروں کی طرح ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، ہماری یہ مسرت اور خوشی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسرت کی ابتدا کا حکم دیا وہاں ہمیں اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ دیکھیں اس جو ہے خوشی کی ابتدا وہ اللہ کی تکبیر کے ساتھ میں کی جائے اور اس کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کر کر شروع کیا جائے۔ چنانچہ عید کا دن ہے اور آدمی عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، گھر سے جاتے ہوئے یہ تکبیر تشریق کو کہتا ہوا جائے اور اس سے کہا گیا عید الفطر کا دن ہے تو آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ ان الفاظ کو کہتا ہوا عیدگاہ کی طرف جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا ترانہ گاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائے، اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اس جو ہے شکرانے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہیں اس کے لیے حکم دیا گیا اللہ کے اور بھی وہ بندے جو تمہارے ساتھ میں رہتے ہیں، مالی اعتبار سے غریب ہیں، مسکین ہیں، بہت ساری تمہارے محلے کی وہ عورتیں جو بیوہ ہیں، بہت سارے تمہارے محلے کے وہ بچے جو یتیم ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج عید کا دن ہے اور عید کی مسرتیں سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، کوئی مسلمان اس عید کی مسرت سے قائم وہ باقی نہ رہے اور وہ اس کے گھر میں رنج اور غم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہے، اس کے لیے حکم دیا گیا عیدگاہ جانے سے پہلے اے مالداروں، اے صاحب وسعت اور صاحب ثروت لوگوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا خیال کیا جائے اور ان کے لیے صدقہ فطر کے طور پر ان کو کچھ رقم دی جائے تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے شریک ہو سکے اور تمہارے اپنے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسرتوں میں اور اس کی خوشیوں میں وہ تمہارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا عیدگاہ جانے سے پہلے مخلوق کا بھی خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی غم گساری کا معاملہ کیا جائے اور ان کے ساتھ وہ جو ہے سخاوت کا معاملہ کیا جائے، اس کا حکم دیا گیا صدقہ فطر کی شکل میں۔ اور اسی طرح حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے یہ ترانہ گاتا ہوا جائے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہوا جائے
اور عیدگاہ میں پہنچے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، آج خوشی کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جنگل و بیابان میں یا عیدگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت واجب نماز ادا کی جائے۔ اور یہ نماز بھی عجیب و غریب نماز رکھ دی گئی، اور نمازوں سے مختلف رکھ دی گئی، اور نمازوں میں صرف 1 مرتبہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں تکبیر تحریمہ کہہ کر 1 مرتبہ داخل تو ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ زائد 3 تکبیریں اور کہیں، تاکہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت تمہارے اپنے دلوں میں پیدا ہو، اور وہ حقیقی خدا ہے جس نے تمہیں آج مسرت نصیب کیا، جس نے تمہیں خوشیوں کی جو بولچار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا شکر بجا لائے اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کی بول بولے۔ چنانچہ زائد تکبیرات کا کہنے کا حکم دیا گیا اور زائد تکبیرات کہلوائے گئے، اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت، پہلی رکعت میں تو زائد تکبیریں ابتدا میں، اور دوسری رکعت میں جب قرات وغیرہ سے فارغ ہو گیا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ تکبیرات کو زائد کہنے کا حکم دیا، اور 3 مرتبہ زائد تکبیرات کہہ کر اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسایا جائے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسرت اور خوشی منانے کے لیے حدود متعین کر دیے گئے، ہمیں آزاد ترک نہیں کیا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ہمیں پابند بنایا گیا۔ ہماری خوشیاں، ہماری اپنی مسرتیں عام قوموں کی طرح، عام مذہبوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم اس خوشی میں رہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں، اور قوموں کی طرح ہمارے اپنے دل میں امنگیں، غلط خیالات اور غلط امنگیں، غلط جذبات ہمارے اپنے دل میں پیدا نہ ہوں۔ عید کا دن ہے، مسرتیں اور خوشی کا دن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آج آزاد ہو گیا، جو چاہے جیسا چاہے زندگی گزار لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے پابند بنایا گیا اور اسے کہا گیا کہ آج کے دن بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کو حاصل کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم عید الفطر، کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے، اذا کان یوم الفطر، کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فَيُنَادُونَ الْمَلَائِكَةُ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ، کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گلیوں کے چوراہوں کے راستے پر کھڑا کر دیے جاتے ہیں، راستوں کے کناروں پر، چوراہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے فَيُنَادُونَ، اور وہ آواز لگاتے ہیں، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اغدوا الی رب رحیم، کہ رب رحیم کی طرف لوگ لوٹو اور اس کی طرف بارگاہ میں حاضری دو۔ اور پھر ان سے فرشتوں کی طرف سے آواز لگتی ہے، یمن بالخیر ویصیب علیہ الجزیل، کہ آج تمہارے لیے خیر اور پھر تمہارے نیکیوں کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور تم نے اس پر روزہ رکھا، اور تمہیں حکم دیا گیا تھا اطاعت اور فرما برداری کے بجا لانے کا، لہذا تمہیں اطاعت اور فرما برداری تم نے بجا لائی۔ آج تمہارا رب تمہارے لیے تمہاری محنتوں کا اور تمہارے طرف سے عبادت کی ہوئی عبادتوں کا صلہ دینے والا ہے، لہذا اس صلے اور اس بدلے کو حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ حاضر ہو۔ اور جب وہ جماعت کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتی ہے اور نماز سے پوری مکمل طور پر فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، تو ینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، یعنی ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے لوگو ارجعوا الى منازلکم راشدین، کہ تم اپنے گھروں کی طرف یعنی خیر و خوبی کے ساتھ میں لوٹ جاؤ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر دیا اور تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل کرنے کا وعدہ کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے عیدگاہ میں حاضر ہونے والے بندوں کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے کا موقع ہے، ہمیں تدبر اور غور کرنے کا موقع ہے کہ عید کا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اس کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، لہذا اس دن ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسے میں نے درمیان میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کی، عامت المسلمین کے لیے عید کا دن وہ سمجھتا ہے کہ آج ہم نے کھا لیا، پی لیا اور مزے نئے نئے جوڑے اور لباس کو پہن لیا، بس ہماری عید ہو گئی، بڑی مسرت اور بڑی شادمانی میسر ہو گئی۔ یہی اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اخص القواس جو حقیقی اعتبار سے روحانی خوشی ہے، وہ روحانی خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج انعام مل رہا ہے، بخشش ہو رہی ہے۔ آدمی کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہماری عبادتیں ٹوٹی پوٹی، ہمارے روزے جو کہ جیسے اللہ نے چاہا اس طریقے کے ہم نے روزے نہیں رکھے، جیسے اللہ نے تراویح پڑھنے کا حکم دیا ویسے ہم نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، جیسے رمضان میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس طریقے سے ہم نے عبادت نہیں بجا لائی۔ لیکن پھر بھی اللہ ہمارا کتنا بڑا مشفق ہے، کتنا بڑا مہربان ہے اور کتنا بڑا وہ کریم ہے، جو آج ہم گنہگاروں کے لیے وہ انعام دے رہا ہے اور اپنی طرف سے انعامات کی بارش برسا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس کے لیے روحانی طور پر خوشی اور مسرت ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انعام کے حاصل کرنے میں بڑی ہی کامیابی اور کامرانی ہمیں میسر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم کھیل کود تماشے میں لہو و لعب والی چیزوں میں لگ کر اپنی عید کی مسرتوں کو نہ گزاریں، بلکہ عید کی مسرتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بجا لانے کی فکر کریں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے خصوصی انعام ہے۔ علماء نے فرمایا اور امتوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم تھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ان کے لیے کسی مسرت اور خوشی کا انعام ان کے لیے نہیں تھا، لیکن اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسرتوں کا یہ انعام دیا ہے، اور اس روزوں کی تکمیل پر خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لائے، آپ پر جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر چکے تھے آپ کی آمد سے پہلے بھی، لیکن عام طور پر زمانے جاہلیت میں ان کے یہاں خوشی منانے کے 2 دن تھے، اس خوشی اور مسرت منانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، کیسی مسرتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، زمانے جاہلیت سے چلا ہوا رہا ہے کہ ہمارا فلاں دنوں میں میلہ لگتا ہے، اس میں مسرتیں اور خوشیاں بٹتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مسرتیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لہذا اسی خوشی کو بدل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام سنایا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زمانے جاہلیت کے ایام کو بدل کر یہ 2 دن دیے، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن خوشی ہم کیوں مناتے ہیں اس پر غور کرنا ہے اور ہمیں اس پر تدبر کرنا ہے۔ ہماری عید الفطر میں خوشی منانے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہینہ بھر ہم نے اطاعت بجا لائی، دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح کا اہتمام کیا۔ روزہ رکھنا دن میں فرض تھا اور رات میں تراویح کا پڑھنا سنت قرار دیا گیا تھا، ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ اس اہتمام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل پر ہمارے لیے خوشی اور مسرت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ عدت کہ یہ رمضان المبارک کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں کیا گیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جب یہ یعنی رمضان کے ایام پورے ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور کس بات پر بڑائی بیان کی جائے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت دی، توفیق دی کہ اسی کی توفیق سے تم نے عبادت کی ہے، اسی کی توفیق سے تم نے روزہ رکھا ہے، اسی کی توفیق سے تم نے صدقہ اور خیرات کیا ہے، اسی کی توفیق سے تم نے زکوٰۃ دیا ہے، اسی کی توفیق سے تم نے روزے داروں کے لیے افطار کا نظام بنایا، اسی کی توفیق سے تم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کیا، اسی کی توفیق سے تم نے اپنے گھر والوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق تھی،
اور روزہ رکھنا تراویح کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کا کرنا، ذکر و اذکار کا کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، لوگوں کے لیے بھلائی کی طرف دعوت دینا، یہ سارے امور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تھے، اللہ ہی کی ہدایت سے تھے۔ لہذا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تم اس نعمت کے ملنے پر تمہیں شکر بجا لانا چاہیے۔ تو عید الفطر رمضان المبارک کی عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے شکر کے بجا لانے کا حکم دیا گیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام والا یہ دن ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا، اور اس دن صرف اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کو قبول کیا جائے۔ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں۔ اسی طرح دوسرا دن عید الاضحیٰ کا قرار دیا، اور عید الاضحیٰ کا دن وہ ایک یادگار ایام ہے جو باپ بیٹے کی قربانی تھی، اس قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادوں کو شامل کیا، اور پھر فرید حج کی تکمیل کا ایک جو ہے جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت نے فرید حج کی تکمیل کی، عرفات کی 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں گزارا، اور یوم عرفہ گزارنے کے بعد جب وہ ذی الحجہ کے لیے عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا کی میدان میں آئے، اب ان کے لیے حکم ہے کہ مسرت کی جائے، خوشی منائی جائے۔ لہذا اسی کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے حکم دیا کہ حاجیوں نے عرفات کی اس ذمہ داری کو پورا کر لیا، یوم عرفہ سے وہ گزر گئے ہیں، اور اس فریضے کی تکمیل پر انہیں بھی مسرت دی گئی، لہذا تمہارے لیے بھی مسرت ہے۔ اور جیسے ان لوگوں کے لیے حکم دیا گیا کہ تم فریضہ حج کے ادا کرنے کے بعد اب جو ہے مینا کے میدان میں آئے ہو، خوشی اور مسرت کرو، اور پھر تمہارے اپنے سر کے بال مونڈ کر، قربانی دے کر سر کے بال منڈوا کر اور اپنے احرام کو کھول دو۔ اسی طرح عام انسان جو دنیا بھر میں بستے ہیں مسلمان، ان کے لیے حکم دیا گیا، عام مسلمانوں کے لیے، کہ تم جو ہے اس طریقے سے کہ اپنی قربانی کا فیصلہ، اپنی قربانی ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جنہوں نے بندگی بجا لائی اور مثالی قربانی پیش کی، اور اپنے نذرانہ ایسا پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ کے ہمارے لیے دن دی۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس وقت ہمارے سامنے عید الفطر کے ایام 2-4 دن میں آنے ہی والے ہیں، اور ان ایام میں ہمارے لیے جن چیزوں کے کرنے کی طرف ہمیں رہبری کی گئی، رہنمائی کی گئی، ہمیں اس پر توجہ دینی ہے، غور کرنی۔ لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ چل رہا ہے، اور اس وقت حکومت کرناٹک نے بھی ابھی اعلان کر چکی ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک قانون جاری کر دیا ہے کہ 10 مئی سے لے کر 24 مئی تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر اس میں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے ہمارے لیے وہ ایک اعلان نامہ بھی بھیجا، اور ہمارے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے کہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لہذا اس پر غور کریں، اور اس ایام ہم اپنے بڑوں کی اور اپنے اکابر کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس عید کی مسرتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے جو فرمایا ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور امیر شریعت دامت برکاتہم نے جو ہمیں تعلیم دی، ہدایت دی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے کہ جس عملے کو حکومت کی طرف سے اجازت ہے نماز پڑھنے کی، کہ مسجد کا وہ عملہ کہ عیدگاہ کی نماز اپنی مسجد میں ادا کر لے، اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جن شرائط کی حکومت کی طرف سے پابندی ہے، وہ مسجد کا عملہ ان پابندیوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے عید کی نماز ادا کرے۔ اور ایسے ہی جو احباب جہاں جہاں اپنے لیے اپنی نمازوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں، وہاں رہتے ہوئے جیسے جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں، کم از کم 3 آدمی امام کے علاوہ ہو، اگر ایسے آدمی میسر ہو جائے، وہاں آدمی جمعہ کی نماز کی طرح عید کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کا کوئی موقع محل میسر نہیں ہے، امیر شریعت دامت برکاتہم نے جو ہدایت دی اس پر عمل پیرا ہو جائیں، کہ وہ اس میں حکم یہ دیا گیا ہے امیر شریعت کی طرف سے کہ وہ گھر میں رہنے والے افراد چاش کی نماز ادا کر لے چاش کے وقت میں۔ عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، جس دن عید ہوگی، چاہے جمعرات آئے یا آنے والی جمعرات 13 مئی کو، یا 14 مئی کو جو عید کے دن آئے، جمعے کے دن آئے، بہرحال اس دن اشراق کا وقت 6:11 پر ہوتا ہے، اور احتیاطاً 10 منٹ بڑھا کر 6:20 کو عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جو احباب عید کی نماز سے محروم ہیں،
کسی عذر کی وجہ سے وہ نماز عید میں شریک نہ ہو سکے، ان کے لیے امیر شریعت دامت برکاتہ ہم نے عید الفطر کے بجائے وہ چاش کی نماز پڑھنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ وہ احباب چاش کی نماز 2 گھنٹے بعد ادا کریں۔ وہ چاش کی نماز کا وقت اس کے 6:20 کے 2 گھنٹے بعد یعنی 8:20 پر چاش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے عید کا اجر عطا کرے گا۔ اور اسی طرح عید کے اندر جو سنتیں ہیں، عید کی تیاریوں میں ان سنتوں کا اہتمام رکھیں۔ اور یہ سنتیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورتوں کے ذمے عید کی نماز واجب نہیں ہے، جیسے جمعہ فرض نہیں ہے ایسے ہی عید کی نماز عورتوں کے ذمے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر عورتیں کہیں حرمین شریفین میں ہوں یا کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں عورتوں کا عیدین میں شریک ہونا فتنہ نہیں ہے اور کسی قسم کے خوف اور خطرے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں عورتیں عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ تو عید کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، صبح سویرے جاگنا اور اپنے پاس عمدہ لباس ہو تو عمدہ لباس زیب تن ہونا اور نہانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا۔ عورتیں خوشبو لگائیں لیکن خوشبو بھڑکنے والی نہ لگائیں بلکہ صرف رنگ والی خوشبو کا استعمال کریں۔ مرد احباب خوشبو بھڑکنے والی ہو، پھیلنے والی خوشبو ہو، ایسی خوشبوؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید کے دن عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی کر جایا جائے۔ نبی علیہ السلام عید الفطر کے دن کھجور کھایا کرتے تھے اور میٹھا کھانے کو علماء نے اسی حدیث سے ثابت کیا کہ عید کے دن میٹھی کوئی چیز کھا کر جائی جائے کہ یہ سنت ہے۔ اور عید کے دن اگر کھجور کھائیں طاق عدد میں کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے 3، 5، 7، 9 اس طرح طاق عدد میں کھجوریں کھانے کو کہا فرمایا ہے، لہذا وہی سنت ادا کی جائے۔ اور اگر کوئی آدمی کھجور کے بجائے سویاں جیسے ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے، اگر کوئی میٹھے استعمال کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ہی لازم نہ سمجھیں یہی میٹھا آج کے دن پکنا ہے اور اسی کو لازم سمجھنا یہ گویا کہ غلط ہے، بدعت ہے۔ ہاں کوئی بھی میٹھی چیز استعمال کر لے تاکہ نبی علیہ السلام کی وہ سنت ادا ہو جائے۔ عید الاضحیٰ میں حکم ہے کہ بغیر کھائے پیے کے جائیں گے اور وہاں خدا کی طرف سے مہمان نوازی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور وہ قربانی کا گوشت ہے جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، لہذا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آ کر اپنی ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کو استعمال کرنا یہ سنت اس وقت میں ہے۔ لیکن اب عید الفطر کا دن آ رہا ہے تو عید الفطر کے دن سنت کچھ میٹھا کھا کر جانے کی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز جلدی سے پڑھی جاتی تھی اور عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھی جاتی تھی۔ تاخیر بھی اتنی تاخیر نہیں جیسے ہمارے یہاں پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ 2 سالوں سے لاک ڈاؤن گزشتہ سال بھی تھا، لوگ جلدی سے اشراق کے وقت میں نماز پڑھنے کے عادی بن گئے۔ ایسے ہی ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے کہ عید الفطر کو اول وقت میں ہی پڑھا جائے، لمبا وقت 9-10 بجے تک کا تاخیر نہ کیا جائے۔ زیادہ تاخیر بھی اچھی چیز نہیں ہے، جلدی سے ادا کی جائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا، عید الاضحیٰ کی نماز آپ اس وقت میں ادا کرتے تھے جب سورج ایک نیزے پر ہو جاتا تھا، اور عید الفطر کی نماز اس وقت میں ادا کرتے تھے جب سورج 2 نیزوں پر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح نبی علیہ السلام عید الفطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور عید الفطر میں جاتے وقت پیدل جانے کی اگر گنجائش ہو اور کوئی عذر نہ ہو، آدمی کو پیدل چل کر جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عذر ہے تو وہ آدمی سوار ہو کر جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح عید الفطر کو جاتے وقت عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپسی ہو۔ اور عید الفطر میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ کیوں فرض قرار دیا؟ طہورا للصیام، روزے داروں کے لیے، یہ جو کچھ روزے میں غلطی ہوئی
لغو ہو گیا، فضول باتیں ہو گئی، بیکار اور عبث چیزیں روزے کے اندر ہو گئیں، ان سے حفاظت کے لیے اور ان سب کی تلافی کے لیے ہے، ان سب کی پاکی اور صفائی کے لیے ہے۔ طہرۃ للصیام من الرفث واللغو، کہ یہ رفث سے اور لغو چیزوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ طعمۃ للمساکین، اور یہ کھانا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ کھانے کا انتظام ہے۔ لہذا صدقہ فطر میں اس چیز کا پاس و لحاظ رکھا جائے جس میں غریبوں کا بھلا ہوتا ہو، غریبوں کا جس میں بھلا ہوتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ آدمی کی استطاعت پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب عطا کی ہے۔ آج کل جو امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے پورے کرناٹک میں جو صدقہ فطر گیہوں کا طے کیا گیا ہے وہ 75 روپے ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 75 روپے ایک مالدار اور ہائی لیول آدمی، لکھپتی آدمی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس سے غریب کا اس وقت میں کوئی بھلا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث میں 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گیہوں نصف سا، جو 1.25 سیر تقریباً ہے، اس سے کم ہوتا ہے لیکن احتیاطاً 1.25 سیر تک گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دی جائے، جس کی جو آج کل قیمت 75 روپے ہے۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں، ایک جو ہے جس کو انگریزی میں بارلی کہتے ہیں، اسی طرح دوسری چیز کھجور ہے، اور تیسری چیز کشمش ہے جسے منقع ہم کہتے ہیں۔ تو کشمش، کھجور اور اسی طریقے سے بارلی، یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام نے اس کو 1 سا دینے کا حکم دیا ہے۔ 1 سا تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، لہذا 3.5 کلو کے حساب سے اس کے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہو وہ جانکاری کر لیں، معلوم کر لیں، اسی اعتبار سے دیں۔ وفاق المکاتب بنگلور کی جانب سے یہ چیزیں شائع ہوئی ہے، اور انہوں نے صوبہ کرناٹک کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پیغام یہ پہنچایا ہے کہ گیہوں تو 75 روپے صدقہ فطر ہے، اور اگر کوئی آدمی کشمش دینا چاہتا ہے 1120 روپے اس کی قیمت ہے صدقہ فطر کی، اور اسی طرح کوئی آدمی کھجور کو صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہے اس کی قیمت 800 روپے ہے، اور اگر کوئی آدمی بارلی یعنی جو کو دینا چاہتا ہے اس کی قیمت 280 روپے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں انسانوں کے طبقات کے اعتبار سے ہیں، کہ کوئی انسان وہ ہے جو ایک معتدل درمیانی راستے پر چلنے والا ہے، یعنی درمیانی وسعت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مڈل طبقے میں شامل کیا۔ وہ آدمی دیکھ لے اپنی وسعت کے مطابق مڈل طبقے والا ہے، وہ اپنے لیے 800 روپے جو کھجور کا ہے وہ دے دے۔ کوئی آدمی ہائی لیول والا ہے، اونچے طبقے والا ہے، لکھوں پتی اور کروڑ پتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور جن کے ذمے شریعت نے اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ان سب کی طرف سے 1120 روپے جو منقع اور کشمش کی قیمت ہے اس کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نچلے طبقے کا ہوں اور میں لو طبقے کا ہوں، اس آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آدمی وہ دیکھے کہ 280 روپے جو بارلی کی ہے، جو کی قیمت ہے، اس کو صدقہ فطر میں ادا کرے۔ اور بالکل وہ آدمی جو شریعت میں حکم دیا گیا صاحب نصاب کہ 1 دن پہلے اس کے پاس مال آیا کہیں سے جس سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہو، وہ آدمی صدقہ فطر دے گا۔ اور ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس 1 دن پہلے عید الاضحیٰ سے کہیں سے مال اتنا آیا جس سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو لہذا ان دونوں آدمیوں کے لیے، یعنی اس قسم کی کیفیت رکھنے والا کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی یا صدقہ فطر اس پر واجب ہو گیا، وہ آدمی کی حیثیت شریعت میں صاحب استطاعت والی ہے، اور اس آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور اسی طریقے سے اس کے ذمے صدقہ فطر ادا کرنا بھی چاہیے، اور پھر اس کے ذمے قربانی بھی واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا تو واجب اس پر وجوب نہیں ہوا، لیکن صدقہ فطر دینے کی اس پر جو ہے شریعت نے لاگو کر دیا، اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، لہذا وہ صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ اسی طرح مسائل کو معلوم کر لیں اپنے اپنے علماء سے۔ 2-4 مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عید الفطر میں عورتیں بھی، جیسے عرض کیا میں نے درمیان میں کہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں کہیں نماز ہونے لگے تو وہیں اپنے اپنے اعتبار سے نماز اپنی محرم ہوں اس میں شریک ہیں یا غیر محرم ہوں، لیکن پردے کے ساتھ عورتیں بھی عید کی نماز ادا کریں۔
اگر میسر ہو، فتنہ کا اندیشہ نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی اور جو ہے خدشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، ایسی صورت میں عورتیں بھی عید کی نماز ادا کر لیں، ورنہ پھر عورتوں کے لیے کوئی عید کی نماز ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں۔ اسی طرح عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج حکم یہ ہے، اشراق کی نماز نہیں ہے، نہ عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جو ہے عید یعنی چاشت وغیرہ کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، وہ آدمی پڑھنا ہی چاہے، شریعت کا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی عید کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر آ جائے، چاشت کے وقت میں آ کر وہ چاشت کی نماز ادا کر لے، اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے۔ باقی عید کی نماز سے پہلے کوئی اور نفل نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عید کی رات ہوتی ہے، اس رات کو گپ شپ میں یا عید کی تیاریوں میں عورتیں عام طور پر گھروں کے ساز و سامان کو ٹھیک کرنے میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں اپنے آپ کو لگا کر عید کی وہ رات عبادت کی رات ہے، وہ اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے، اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے ہم نے رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کی طاق راتوں کا اہتمام کیا اور اس میں شب قدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے عید والی رات بھی ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اتنا عبادت میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنے میں، دعاؤں کے اہتمام میں ہمیں اپنی اس رات کو گزارنا چاہیے، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ عورتیں بھی مرد بھی رات کی کچھ حصہ عبادت میں گزارے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا دل عید کے ایام والی راتوں میں جاگتا ہے، جس دن سارے دل مر جائیں گے، اس دن اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان راتوں میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دونوں جو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، لاک ڈاؤن کے ان حالات میں ہمیں عید الفطر کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اب جب یہ عید الفطر کا ہی موضوع ہے اور عید الفطر ہی کے متعلق آپ کے سامنے میں نے گزارشات رکھی، اسی سے متعلق یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیسا ہے۔ کہ عید الفطر، جیسے عید الفطر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے، عام طور پر ائمہ حضرات، خطبہ حضرات آپ کو عید الفطر کی نماز کی ترکیب بتلا ہی دیتے ہیں، لیکن اس وقت فوری طور پر بتلایا جاتا ہے، کچھ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس وقت میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ ان احباب کے ذریعے سے، جو ماشاءاللہ ان کا جو چینل ہمارا، یہ دو احباب ہیں جو اس چینل کو چلوا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کا ابھی 2-4 دن باقی ہے عید الفطر، اس سے پہلے ہی اس نماز کے طریقے کو آپ پہچان لیں، جان لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جو ہے ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اور بہت ہی اچھا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور جد و جہد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، عید الفطر کی نماز واجب نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے آپ عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہنچے، عید کی نماز جب ادا کر رہے ہوں تو اس وقت میں پہلے نیت یہ کر لیں کہ میں عید الفطر، نیت تو نام یہ ہے کہ دل سے ارادے کا، ورنہ زبان سے یہ الفاظ کہہ لینا بہتر ہے، ورنہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ اس طریقے سے عید الفطر کی نیت کر لیں کہ عید الفطر کی واجب 2 رکعت نماز 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے۔ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ بھی تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی۔ تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، 2 مرتبہ تو ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ جب تکبیر کہی جائے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ناف تک باندھ لیں، ناف پر باندھ لیں۔ پہلے امام قرات کرے گا، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو پہلے امام قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تینوں تکبیرات میں
کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں. چوتھی جب تکبیر کہی جائے بغیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جائیں اور پھر رکوع کریں, دونوں سجدے کریں, تحیات پڑھیں, نماز پوری جیسے مکمل ہو جائے. پھر اس کے بعد عربی خطبہ ہے. جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں یہی فرق ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبے 2 ہوتے ہیں, وہ خطبے واجب ہیں, اور عیدین کی نماز کے بعد عربی 2 خطبے ہوتے ہیں, وہ مسنون ہیں, سنت ہیں. لیکن عربی خطبوں کا عیدین کا سننا وہ بھی واجب ہے. خطبے پڑھنا تو مسنون ہے, سنت ہیں, لیکن سننا واجب ہے. لہذا اس میں بھی ویسے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جیسے جمعہ کی خطبوں میں بیٹھتے ہیں, کہ جیسے ادھر ادھر حرکت نہیں ہوتی, کسی سے گفتگو بات چیت نہیں کی جاتی, کھیل تماشے میں نہیں لگتے, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو لہذا عید الفطر کی نماز میں 2 خطبے پڑھے جائیں گے, اور وہ دونوں خطبے چاہے مختصر ہوں چاہے لمبے ہوں, بہرحال جہاں جیسی سہولت ہو اس طریقے سے عید الفطر کے خطبے پڑھے جائیں. اور عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں کوئی اذان نہیں ہے, ان نمازوں کے لیے کوئی اقامت نہیں, بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے یہ نماز ہوتی. اور اس کے بعد عام طور پر ہمارے یہاں مسلمانوں میں کہ عید کی نماز سے جیسے فارغ ہوئے مصافحہ معانقہ کرنے کا رواج ہے, لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آپ کو پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا ہے اس سے مصافحہ معانقہ کیا جائے, ورنہ اپنے آدمی ہیں ساتھ میں نکلے تھے گھر سے, انہی کے ساتھ میں ہیں تو ملنے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس وقت وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, احتیاطی تدابیر میں سے یہی ہے کہ ملنے ملانے سے باز رہیں, دور رہیں, لہذا اسی کا اہتمام کیا جانا چاہیے. لہذا ملنے جلنے کی جو سنتیں وہ ہیں, طریقہ کار ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ہاں اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بڑوں کے لیے عید کی خوشی اور مسرت کی مبارکبادی دی جائے اور عید کی مسرتیں بانٹی جائیں, اور اس کے اندر خوب اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر و شکر میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گزارنے کی فکر کی جائے, لہو و لعب والی چیزوں سے باز رہنے کی فکر کی جائے. اسی طرح آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ ہے, جیسے امیر شریعت دامت برکاتہ ہم نے اپنی ہدایت نامے میں ایک ہمارے لیے اعلان بھی کیا کہ مدارس کے علماء, حفاظ اور وہ جو ہے طلبہ جو دینی مدارس سے منسلک ہیں, ان کے لیے اس وقت میں بحران کی جو شکل ہے وبائی مرض کی, جو مدارس بند ہیں, مکاتب بند ہیں اور مساجد بند ہیں, کہ جہاں پر ہمارے لیے یہ علماء اور حفاظ کے لیے جو ایک انعامی شکل ہوا کرتی تھی اس سے یہ لوگ رکے ہوئے ہیں. لہذا ایسے وقت میں وسعت اور متمول طبقے کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے, ان کا اپنے طور پر مالی امداد کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور کھل کر یہ کہتا ہوں, یہ علماء حفاظ دین کی خدمت کرنے والے ہیں, اللہ کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ, صدقہ فطر کا پیسہ ان کو ہرگز نہ دیں, آپ اپنی کمائی کا پاک اور حلال پیسہ دیں, اس لیے کہ یہ لوگ پاک تعلیم میں لگے ہوئے ہیں اور پاک دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لہذا ان پر زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ پاکیزہ مال ہی خرچ کرنا یہ ہم سب کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. لہذا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی, ان لوگوں کی اعانت بھی ہوگی, اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے مال میں, ہماری جانوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس آنے والی عید کی مسرتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے, اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی اس انعام سے بہرہ ور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان